أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی مرتبہ یہ مشہور آیت ہے آل عمران کی، اور رسول کی بلندی اور ان کے رفعت کے لیے اعلیٰ ترین آیت شمار ہوتی، جس میں اللہ کی جانب سے رسول کی مدح بھی ہے اور معیار فضیلت رسالت بھی اسی پر ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات جو حامل کمال ہے، بلکہ تمام کمالات کا مصدر وہی ذات ہے. تمام خیر جتنے صادر ہوتے ہیں ان سارے خیر کے صدور کا منبع اسی کی ذات ہے. لہذا اس کی ذات جو کہ محض کمال ہے، اس کا کوئی بھی آئینہ ناقص آئینہ نہیں بن سکتا ہے. اگر کوئی ناقص ہے تو وہ کمال کو دکھا نہیں سکتا ہے. لہذا لازم ہے کہ اس کمال کے آئینہ بننے کے لیے خود با کمال ہو، تاکہ اس کے تمام تر صفات کی عکاسی کر سکے. اور یہ انسانی فطرت جو انسان جہان میں پائے جاتے ہیں ان کی وسعت سے ماورا ہے. انسان اگر یہ کر سکتا ہوتا تو خداوند متعال کو اپنا نمائندہ خاص بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے لازم آیا کہ وہ ایک ذات ایسی صنعت کرے کہ جو انسانیت سے ماورا اور فوق ہو اور خود خدا کے کمال ذاتی کی عکاسی اور آئینہ داری کرے. اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
لہٰذا اس نے اس رفعت و بلندی کو واضح کرتے ہوئے اور روشن کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل دین انسان کے لیے، جو خود انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس انسان کے لیے کچھ آئین اور کچھ قوانین، کچھ دستور، کچھ رولز ہونے چاہیے۔ لہذا ان رولز پر چلنے کے لیے جب تک کہ کھچاؤ نہ ہو ان رولز کی طرف، کوئی رول کی پابندی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی اصول اور قواعد کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ان اصول و قواعد کی طرف اس کو اٹریک ہونے کی کوئی صلاحیت ہو، اس کی طرف وہ متوجہ ہو، رغبت پیدا کرے۔ جب تک کہ رغبت نہ ہوگی اصول و قوانین پر، وہ قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو رغبت پیدا کرنے کی دعوت دی ہے، وہ اپنی رغبت پیدا کرنے کی دعوت دی۔ تو اس لیے کہ انسان کو اس نے جو بنایا ہے، فطری طور پر انسان مائل بکمال ہے، وہ رغبت کمال کی طرف رکھتا ہے، نقص سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ فطرت میں ہے انسان کے، اور چونکہ یہ فطرت میں ہے، لہذا اس نے اسی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے، جو خدا خود کمال محض ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ تم اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دین چاہتے ہو، آئین کو چاہتے ہو کہ اپنے اندر بساؤ، تو پھر تم اللہ سے محبت پیدا کرو۔ اور اللہ کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ دعوت رغبت کمال دے رہا ہے، کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ کمال کا، اس کی ذات کامل ہے، لہذا وہ دعوت دے رہا ہے کہ کمال کی طرف رغبت پیدا کرو۔ اور جو شخص فطری طور پر چونکہ فطرت میں ہے، تو جو شخص کمال کی طرف رغبت پیدا کرے گا، تو جو کمال میں تھوڑا سا بھی نقص دیکھے گا، تو جہاں اس کو رغبت ہوگی وہاں وہ تھوڑا وحشت بھی کرے گا۔ تو اللہ کی ذات عین کمال ہے، نقص کا تصور ہی نہیں ہے، تو سوائے رغبت کے وحشت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ رغبت الہی کی جو محبت خدا ہے، چونکہ کمال ہے، کمال انسان دیکھے گا تبھی اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوگا اور ادھر میلان پیدا کرے گا۔ اللہ دکھائی دیتا نہیں ہے، اور وہ یقیناً صاحب کمال ہی نہیں بلکہ منبع و مصدر کمال ہے، مگر خود دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب لازم تھا کہ کوئی ایسا ہوتا جو کمالات الہیہ میں اس طرح جذب ہو کہ اگر اسے دیکھ لیا جائے تو کمال خدا سمجھ میں آ جائے۔ ایسا کوئی ہوتا جس کی وجہ سے کمالات الہیہ کا اظہار ہو جائے، تمام صفات الہیہ میں ایسا جذب ہو جائے کہ جس جہت سے اسے دیکھا جائے سوائے الوہیت کے کوئی اور تصور آنے ہی نہ پائے۔ وہ ذات صرف اللہ کی نظر میں جو بنائی گئی اور اللہ نے جو بنایا، وہ ذات صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ذات کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے کمال کو دیکھ کے محبت پیدا کیا تو گویا اللہ سے محبت کیا۔ اور محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ زبانی آپ ادا کر دیں، صرف آپ اپنے زبان سے کہہ دیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، کافی ہے۔ ہر محبت کوئی نہ کوئی حرکت چاہتی ہے۔
بغیر حرکت کے محبت کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ بغیر حرکت کے محبت کا ظہور نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس نے اظہار کیا کہ اگر ہم سے محبت ہے تو ان کی پیروی کرو۔ ان کی پیروی بتا دے گی کہ تم کو ہم سے محبت ہے کہ نہیں۔ اگر نبی کی پیروی کر لیا تو محبت خدا کی نشانی مل جائے گی، اور یہ علامت ایسی علامت ہے کہ انسان کی بھرپور طریقے سے انسانیت کو جوانی ملے، اور اس انسانیت میں کیف پیدا ہو، اور یہ کیف اس درجے تک پہنچے کہ اللہ کی نظر میں اس کی بندگی ایسی بن جائے کہ خود خدا بھی اس کی طرف رغبت کرنے لگے۔ اسی کا نام ہے کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چونکہ رغبت ہمیشہ کمال کی طرف ہوتا ہے، لہذا اس طرف بھی توجہ رہے کہ جب اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کمال کی پیروی کی جائے جو آئینہ دار کمال الہی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ، تو جب اس کی پیروی کی جائے تو اس حد تک پیروی کی جائے کہ اس کے اندر بھی کمال جذب ہو جائے۔ اس بندے کے اندر جب کمال جذب ہو جائے گا تو خود بخود کمال کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، تو خدا خود بخود راغب ہو جائے گا، اور جب خدا راغب ہوگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اس سے محبت کر رہا ہے، یعنی اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب کو اٹھا رہا ہے، اور جب حجاب اٹھا لیتا ہے تو پھر معرفت اس کی اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہی بندہ اپنے اندر یہ کیفیت پا رہا ہے کہ وہ خود خدا سے بھی محبت کر رہا ہے اور خدا اس سے محبت کر رہا ہے۔ وہ ہر عمل کو اپنے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا ادا کروا رہا ہے۔ اسی معنی کو اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے اتنا تقرب حاصل کر لے جا، یعنی میرے صفات سے جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے جا اور میرے صفات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر، تو میں تیرے ہاتھ بھی بن جاؤں گا، تیرے پیر بھی بن جاؤں گا، تیری قدرت بھی ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب میرا ہر عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمام تر صفات الوہیت کو جو جذب کیے ہوئے ہے اس کے صفات میں ہم در آئیں۔ ایک عظیم مطلب ہے، ایک عارف نے یہ بات بیان کی کہ جب بھی کسی سے کوئی محبت یا خلت پیدا کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی خالص یہ لفظیں ہم لوگ بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ بولنا، جتنے کئی اتنے الفاظ لے آئے جائیں، لغت سے نکالیں مترادفات اور اس کو لکھیں، رٹیں اور بولنے لگیں۔ لیکن یہ ہے کہ سمجھنا، خود بولنے والا بھی سمجھتا ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور جو سامنے ہے وہ بھی سمجھ رہا ہو کہ کیا بولا جا رہا ہے، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ ذریعہ ہیں مقصود کے پہنچانے کے۔ تو جب ایک لفظ سے کام چل جائے تو دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں پڑتی استعمال کی۔ اسی لیے اللہ کے ہاں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، منتہا یہ ضروری ہے کہ قصد جو ہے، اس کا ارادہ جو ہے، اس کے مطابق لفظ استعمال اگر کیا ہے تب تو وہ بات درست ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ دوسری لفظ ڈھونڈے گا، پھر تیسری ڈھونڈے گا، تو اس لیے کہ مخاطب جو ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو۔ لہذا الفاظ جو ہیں وہ ان کے مناسبت سے استعمال ہوتے ہیں کہ جو مراد ہے وہ ظاہر ہو جائے اور مخاطب سمجھ لے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جاری و ساری ہیں،
ہم آپ بولتے رہتے ہیں دنوں رات، اور دنوں رات کے استعمالات میں ہیں، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ بھئی معنی کیا ہے تو معنی حقیقی نہیں بیان کر پاتے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ وحشت کے معنی کیا ہیں، ان کا خوف، جب پوچھئے خوف کے معنی کیا ہیں، کہا وحشت۔ اب یہ کہ کیا معنی ہے حقیقت، اس کو نہیں بیان کر پا رہے ہیں، گرچہ درک ہے اندر۔ پوچھئے محبت کے معنی کیا ہیں، کہتے اتنا روشن، اب آپ اس کا سوال کر رہے ہیں، ارے محبت یعنی عشق، یعنی پیار، یہ محبت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے محبت کی؟ عشق کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ پیار کیسے آتا ہے، اس کے اسباب ہوں گے کچھ، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کا دل تو سمجھ رہا ہے، لیکن لفظ جو ہیں وہ پورے ادا نہیں کر پا رہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ دیکھیے، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ دل میں کسی کیفیت اور کیف اور جذبے کا نام ہے تنہا۔ ٹھیک ہے، کیف اور جذبہ جو ہے یہ انسان کی اس خالص رغبت کے اظہار کو کہتے ہیں، وَإِلَّا اس کے دل کے اندر ایک دوسری چیز پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اتنا قریب سمجھنے لگتا ہے اپنے دل سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا محبوب میرے سامنے ویسے ہی موجود ہے جیسے کہ اسے ہونا چاہیے، اور یہ موجودگی اس کی جیسے ہی نزدیک کا تصور کرتا ہے تو دل کے اندر اس کو ایک ذوق پیدا کراتا ہے، اور وہ ذوق لذت سے بھر دیتا ہے۔ وہ لذت اس کے دل کے اندر جب سماتی ہے اور وہی پھوٹ کے نکلتی ہے تو کبھی لفظوں سے ظاہر کرتا ہے، کبھی اداؤں سے ظاہر کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ لفظ بولتا ہے، کبھی عمل اور ایکشن دکھاتا ہے۔ یہاں پر خدا نے یہی بات کہی ہے کہ اگر تم کو ہم سے محبت ہے، یعنی معنی ہے کہ اپنے قلب کو ہمارے سے نزدیک کرو اور اپنے آپ کو ہم سے اتنا قریب کر لے جاؤ کہ گویا یہ سمجھو کہ تمہارے دل کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ اور جب حضور کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انسان کیسے کسی کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا ہے، ہمیشہ صحیح حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر غلط کریں گے تو یہ دیکھ کے برا کہیں گے۔ اب چونکہ وہ کمال محض ہے اور اس سے رغبت پیدا کی، اپنے دل سے اتنا قریب کیا کہ اس کے اثرات آپ کے دل کے اوپر طاری ہوئے، اور جب طاری ہوئے تو اب گویا وہ آپ کا مشاہدہ کر رہا ہے اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو غلط قدم اٹھانے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے قدم آپ کے یہ سوچ کے اٹھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری ادا پر نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ ادا کو دیکھ رہا ہے، اس کو ہم ایسے ادا کریں کہ اس کے بعد اسے کوئی شکایت نہ ہو۔ جب بھی یہ دیکھے تو ہمیں یہ کہے کہ ہم صحیح قدم اٹھائے ہیں، اور اس کے دل میں ہماری ایک عظمت بیٹھ جائے، اور پھر جب عظمت بیٹھے گی تو اسے اچھا لگے گا تو اسے اور رغبت ہوگی۔ بس عمل جو ہے وہ خود کھینچ کے لے آئے گا کہ وہ خود بخود محبت کرنے لگے، اور جب محبت کرنے لگے گا تو جو اگر محبوب اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا وہ بھی ان حرکتوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے گا۔ جب ظاہر کرنے لگے گا تو اسی کا نام ہے کہ اپنے اور تمہارے درمیان سے حجاب کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا شب کی تاریکی میں جب انسان اپنے محبوب کی یاد میں تنہائی میں ہوتا ہے، آپ کبھی اس کا احساس کیجئے کہ تنہا ہو جائیے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے مجازی عشق جو ہوتا ہے اسی طرز پر حقیقی عشق کو آپ دریافت کیجئے۔ 2 رکعت نماز
ایسی پڑھیے کہ صرف اللہ ہو اور کوئی نہیں، آپ کے درمیان اور اس اللہ کے درمیان خالص اخلاص کے ساتھ آپ کو خود بخود لذت قلب کے اندر ایسی محسوس ہوگی کہ آپ کے اندر سرور پیدا ہوگا، خوشی پیدا ہوگی۔ اب جو ہے نفرت نہیں آ رہی یا الجھن نہیں پیدا ہو رہی، اضطراب نہیں ہے، ادھر سے ادھر کوئی بھاگ رہا ہے یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ تنہائی ہے، تاریکی ہے، آپ ہیں تنہا اور اللہ کا ذکر ہے، تو اس وقت جو قلب پر سرور طاری ہوتا ہے، اس سرور کا نام ہے اقبال عبادت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اگر اقبال عبادت چاہتے ہو تو تنہائی میں عبادت کرو، اور دیکھو جب اقبال پیدا ہو جائے تبھی عبادت کرو، ادبار نہ پیدا ہونے پائے۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ دل کہیں ہے، سوچ کہیں رہے ہیں، حرکت کہیں ہے، دیکھ کہیں رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی نماز کے معنی پہلے سمجھے آپ، محبت الہی میں آپ سامنے کھڑے ہیں، اس کی عظمت و جلال آپ کے پیش نظر ہے۔ اگر آپ کو محبت ہے تو بالکل آپ سے نزدیک ہے، وہ قرب ہے اس کو حاصل، اور جب قرب اس کو حاصل ہے اور آپ اس سے قریب ہیں تو اب کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ کیفیتیں عجیب ہیں، اس سے پہلے کہ آپ تکبیر کہیں پہلے اس کی طرف متوجہ ہوں کہ سراپا گناہ ہر طرح سے ہم ناقص اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جو ہر طرح سے کامل ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے شروع کیا گڑگڑانا کہ یا اللہ تو میری کیفیتوں کو دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو دیکھ رہا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، تجھے کیفیت سے آگاہی ہے، نہ ہم چھپا سکتے ہیں نہ ہم کہیں اسے مٹا سکتے ہیں، ہر طرح سے تیرے سامنے ہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی میری زندگی کو بدلنے والا ہے۔ اب دنیا کے جتنے تعریفات ہیں وہ سارے اگر آپ یہاں لا کے رکھیں تو ساری تعریفات اس کے اندر موجود ہے ایک قرات حمد کے اندر، اور سب بیان کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی جواب ادھر سے نہیں آیا۔ جب آپ نے دیکھا کوئی جواب نہیں آیا تو مایوسی کی حالت ہے، مگر چونکہ تصور یہ ہے کہ وہ محبوب حقیقی سامنے ہے، اب اس ادا سے راضی نہیں ہوا ہے، تو انسانی فطرت یہ ہے کہ اور زیادہ جھکاتے ہیں اپنے کو، تب رکوع کی کیفیت میں جا کے چلاتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنی داستان سناتے ہیں، وہاں پر اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، وہاں پر اظہار محبت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب کھڑے ہوتے دیکھتے ہیں کہ اب نرمی پیدا ہوئی کہ نہیں، تو کہتے ہیں شاید اب سن لیا ہو میری بات کو، اس لیے کہتے ہیں سمع اللہ ہو، اور پھر اس کے بعد بھی جواب کوئی نہیں آتا تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جب سجدے میں پہنچ جاتے ہیں تو سجدے میں ساری کیفیتیں سناتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں ملتا، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، تو پھر استغفار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، پھر سجدے میں جاتے ہیں، یہاں تک بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر جب تشہد پڑھ کر کے مدح سرائی کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں کہ اب تو نہیں سننے والا ہے تو میری نہ سن، ان کے ذریعے سے تو سن لے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ محبت اور عشق کی ادا ہے جس کا نام نماز ہے۔ اب یہ کہ جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا پتا کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قدرت نے یہ ایک ادا جو رکھی ہے
اس کے اندر ہر لفظ کے اندر رمز ہیں، ہر حرکت کے اندر رمز ہیں۔ تو ایک وہ ادا ہے عشق اظہار کی، آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ جس نے سب سے پہلے استعمال کیا ہے اور اس نے اپنی محبت کا اظہار خدا کے سامنے کیا ہے، جس ذات نے، اسی ذات کے عمل کی عکاسی پوری کائنات کر رہی ہے۔ چونکہ دین جو ہے وہ سب سے پہلا وہ اللہ کی محبت ہے، اور اس کے بعد اسی محبت کے سامنے تسلیم ہو جانا اسلام ہے۔ دل کے اندر محبت کو پیدا کر لینا۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد والا۔ اب ان مطالب کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا بیدار کر دیں، بعض جو ہیں سونا چاہتے ہیں، تو اس لیے ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا۔ اس محبت کے تقاضے کا یہ تھا عالم کہ اسی محبت کے سامنے جھکنا اسلام، لہذا فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر ان سے بیان کرو کہ ہماری ساری نمازیں، ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری زندگی، ہماری موت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ للہ رب العالمین، اس اللہ کہ جو تمام دنیا کا پالنے والا ہے۔ اس سے تو آگاہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ نماز میں پہلے یہ بھی پڑھوایا آپ کو کہ شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں۔ کبھی اس پر بھی غور کیا آپ نے کہ یہ حمد کو شروع کرتے ہیں روزانہ نماز میں کہ الحمدللہ رب العالمین؟ کیا معنی ہے اس کے؟ یعنی ساری تعریف ہے للہ، اس اللہ کے لیے۔ کون سا اللہ؟ اللہ کی ذات۔ ایک دفعہ ذات پر استعمال ہے، اور ایک دفعہ اللہ کے لفظ تمام تر صفات پر استعمال ہے۔ ذات الہی ایسی ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں نہ آئینہ دار بن سکتا ہے، نہ عکاس بن سکتا ہے۔ اگر ذات الہی کا آئینہ بن جائے تو وہ محدود ہو کے رہ جائے، خدا کی ذات نہ رہے۔ صرف آئینہ اگر بن سکتا ہے جو دکھا سکتا ہے، وہ صرف صفات کو دکھا سکتا ہے۔ لہذا صفات کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجمع جمیع صفات کمال کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ نے کم سے کم پہلے ہی لفظ سے یہ بتا دیا کہ تعریف جو ہوگی وہ صاحب کمال کی ہوگی، جو غیر صاحب کمال ہے اس کی تعریف نہیں ہوگی۔ جتنی تعریفیں ہیں وہ صاحب کمال کی جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم فضائل علی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں کمال ہوتا ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں کمال ہے ہی نہیں وہاں کیا ذکر ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم جو ہے وہ لہذا فرما رہے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اور اس کے بعد کا لا شریک لہ، کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بذالک امرت وانا اول المسلمین، ہم اول مسلمان ہیں۔ میں اس کے لیے یہ آیت لے آیا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ حرکت نماز جو ہے یہ اول مخلوق نے جب اپنی محبت کا خدا کے سامنے اس کی جو محبت اپنے دل میں سمائی ہے اور اس حرکت کو ظاہر کیا،
تو اس اظہار کا نماز نام رکھا گیا۔ یہ اول اسلام، اول مسلم، محبت کے سامنے جھکنے کا نام اسلام ہے۔ کہا کہ ہم اس کے لیے انا اول المسلمین، ہم پہلے مسلمان ہیں۔ تو مسلمان اسی وقت ہوگا جب اسلام ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے عمل ہوتے جائیں گے اس سے، وہ سارا عمل جو ہے قانون بنتا چلا جائے گا، اور جو قانون ڈھلتا چلا جائے گا اسی کا نام دین اسلام ہوتا چلا جائے گا۔ تو اول مسلمان اگر یہ تھے تو اس وقت سے قانون بھی اول رہا۔ اب جتنا وہاں عمل کر دیا وہی اس دنیا میں آ کے لوگوں کو سکھایا۔ جو لوگوں نے ان کو دیکھا کرتے ہوئے 1,24,000 میں یہ اول، ان کو سب دیکھتے رہے تو یکے بعد دیگر سب آ کے یہاں لوگوں کو پریکٹس کرواتے رہے، خود بھی کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اب بھی وہ ادا پوری نہیں ہوئی جو کہ 1,24,000 میں یہ ایک کو چھوڑ کے سب نے کیا، مگر وہ ادا ابھی بھی نہیں پوری ہوئی جو وہاں پر اس اکیلے نے کیا تھا، تو کہا کہ یہ سب جو ہیں وہ صرف عمل کی عکاسی کر رہے تھے مگر اس طرح بھی نہ کر پائے، تو اب تم جا کے کر کے دکھاؤ کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ توجہ کریں آپ، جب ارتقاء محبت الہی انسانیت میں عروج کو پہنچی تو محمد کو بھیجا کہ اب تم دکھاؤ ان کو کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی، ویسے ہی جیسے ہم کو دیکھو ویسے ہی پڑھو، بغیر ہمارے دیکھے نہ پڑھنا۔ توجہ کریں آپ، تو اب جو لوگ دیکھے ہیں رسول کو نماز پڑھتے ہوئے وہی تو ویسی پڑھیں گے، جو نہیں دیکھیں وہ کیا پڑھیں گے؟ رسول غار حرا میں پڑھ رہے تھے تو دیکھنے والا ساتھ تھا، رسول کعبے میں پڑھ رہے تھے تو ساتھ تھا۔ تو اب سوچیں جو ہر لمحے رسول کی عبادت میں ساتھ رہا ہے وہی تو عبادت کا سلیقہ جان سکتا ہے، دوسروں کو کیا معلوم؟ اسی لیے اس کی ولادت بھی عبادت خانے میں ہوئی اور شہادت بھی عبادت خانے میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یہ میں نے آج عنوان قائم کیا ہے انشاءاللہ، اور لوگ دھیرے دھیرے پہنچیں گے، اور میں بھی دھیرے دھیرے اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن اس مقام فضیلت تک ضرور آپ کو پہنچاؤں کہ یہ تابعیت محمد مصطفیٰ کس منزلت تک لے جاتی، کیونکہ یہ ساری سیریز جو میلس کی ہوں گی وہ صرف اسی سے متعلق ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت جن کی شہادت نزدیک ہے، لہذا یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جس کے اندر اصل مقصد دین سمجھ میں آئے کہ کیا ہے، اور وہ اصل دین جو ہے وہ محبت ہے، سوائے محبت الہی کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تا ایک لفظ میں امام صادق علیہ السلام سے جب اور امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا اس نے، صحابی ہے جو بیچارہ بہت دور رہتا ہے، بہت ہی دور، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے رہنے والا افغانستان میں، اور سعودیہ جو آج ہے، حجاز، مکے اور مدینے میں رہتے تھے یہ، ان کے بزم میں وہاں سے چلا کتنے مہینوں کے بعد پہنچا، اس حالت میں پہنچا کہ پیر اس کے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، شگاف ہو گیا تھا، اور پیروں میں پٹیاں باندھ کے، مگر ہر حال میں امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ امام نے پوچھا کہ کب چلے تھے؟ تو اپنی مدت بتائی، 4 مہینے 5 مہینے،
اور کس لیے چلے تھے؟ آپ کی زیارت کے لیے، کہ آپ کو دیکھ لیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے کہ میری زیارت کرو؟ کہا اس لیے کہ آپ سے محبت ہے، تو اس محبت کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ اور امام نے پوچھا یہ تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کہا یہ اس طرح جتنا بھی ہو جائے آپ پر فدا، کم سے کم مجھے زیارت تو نصیب ہوئی آپ کی، آپ کا چہرہ تو دیکھ لیا میں نے، جو تمنا تھی مجھے۔ اس کے بعد گفتگو بڑی طویل رہی۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو امام سے بیچارگی کی حالت میں سوال کیا کہ مولا ایک چیز کا وعدہ فرما لے، میں اتنی زحمت جو کیا ہوں صرف اس لیے آیا ہوں کہ کیا مجھے آخرت میں وہاں آپ کام آئیں گے؟ آپ کی محبت مجھے وہاں بھی کام آئے گی؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین سوائے محبت کے کچھ اور بھی ہے؟ دین کا نام ہی محبت ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اس آیت سے آپ نے استدلال فرمایا کہ خود ایک قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو ان کی پیروی کرو، تو تم نے پورا قرآن پر عمل کیا ہے، محبت الہی کا اظہار کیا ہم سے محبت کر کے، اللہ کی محبت کا اظہار تم نے کیا، اور اس محبت کے تقاضے سے وہاں سے یہاں تک پیروی کرتے ہوئے چلے آئے۔ لہذا کیا دین اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اسی لیے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے جو بھی ہے اس کا اساس محبت ہے۔ لکل امر یا لکل شیء اساس لہا محبت، ہر شے یا ہر امر کے لیے اساس و بنیاد محبت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حبی و حب علی سید ما یتقرب متقربون، یعنی میری اور علی کی محبت اس مسئلے میں سید و سردار ہے، اس چیز کی کہ جس کے ذریعے سے لوگ خدا سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جتنے عمل اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، ان سارے عمل میں ہمارے اور علی سے محبت سردار عمل ہے۔ یہ جو ہے تقرب دلانے کے لیے، قربت دلانے کے لیے، تا اسی کے پیش نظر یہ حضرت نے فرمایا ہے کہ حل الدین الا الحب، کیا دین کے علاوہ، محبت کے علاوہ کوئی دین ہے؟ صرف محبت ہی ہے جو اصل دین ہے۔ منتہا محبت الہی اب ایسا آئینہ ہو کہ خدا دکھتا نہیں ہے۔ جب دکھتا نہیں ہے تو کوئی ایسا دکھے کہ جس کی طرف رغبت پیدا کرے تو خدا سے رغبت ہے، کوئی ایسا دکھے کہ اگر اس سے نفرت کرے تو خدا سے نفرت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم سے جو محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کیا، اور ہم سے جس نے محبت کیا اس نے خدا سے محبت کیا، اور تم سے جس نے بغض اختیار کیا اس نے ہم سے بغض اختیار کیا، اور جو ہم سے بغض اختیار کرے وہ خدا سے بغض اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ مقام اس کا ہے کہ جس کے اندر تمام تر صفات الہیہ جذب ہوں اور کمال محض کے صفات کو جذب کر لے تو اس کی محبت خدا کی محبت بن سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایسا کون انسان ہو سکتا تھا کہ تمام تر صفات الہیہ کو جذب کرنے والا؟ تو اللہ نے خود پہچنوایا کہ اگر میری محبت ہے تو اس کی پیروی کرو،
یعنی یہ ہے ہمارے تمام صفات میں جذب۔ اب اس کے اگر ایک ایک عمل کو دیکھتے جاؤ گے تو اس کا عمل نہیں میں دکھائی دوں گا، میرا فعل ہوگا، تو اب اس سے محبت میری محبت ہوگی، اس کی پیروی میری پیروی ہوگی۔ اب یہی چیز کو نبی جب جانے لگے تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بتا دیا کہ جیسے میں جذب ہوں ویسے ہی یہ بھی جذب ہے۔ انا وعلی من نور واحد، دیکھو ہم اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، جتنا ہم نے جذب کیا اتنا ہی اس نے جذب کیا، اور جیسے ہم تمہارے لیے مولا ہیں کہ ہم کو دیکھ کے عمل کرو، ویسے ہی ہمارے بعد یہ مولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جس قدر ہم میں جاذبیت ہے ویسے ہی تمام تر صفات جلال و کمال الہی کا مظہر یہ علی ہے۔ اور جب یہ فرما دیا تو اب قیامت تک کے لیے ایک معیار دے دیا کہ کسی ایک ہی شخص کو لے کے نہ بیٹھ جانا۔ یہ فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، یعنی سب محمد ہیں یہاں سے وہاں تک، یعنی سب جاذب صفات کمال الہیہ ہیں، سب کے پاس وہی کمال ہے۔ اسی لیے جب بھی ان سے آپ نے محبت کیا، رغبت پیدا کی، تو خدا سے محبت کیا۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، خدا فرماتا ہے فلما اسفا غضبان، یعنی خدا جو ہے جب وہ بہت غصے میں آتا ہے اور غضب پیدا ہوتا ہے تو اس نے پھر فرعون کو ایسا کیا اور ویسا کیا۔ علاوہ اس کے آپ اسی میں دیکھ لیں، اس نے سوال تو اس سلسلے سے کیا تھا، لیکن یہاں پہ بھی ہے غیر المغضوب، یعنی اللہ جن کے اوپر غضبناک نہ ہوا ہو، تو اس کا مطلب غضب اللہ کے اوپر بھی طاری ہوتا ہے۔ تو سوال کیا کہ فرزند رسول اللہ کیسے غضبناک ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، غضبناک ہونا اور مسرور ہونا یہ دونوں کیفیت ہے، اور کیفیت نفسانی ہے، اور خدا کے پاس نفس نہیں ہے، لہذا وہاں کہاں کیفیت کا گزر ہے۔ تو اب ایسا ہے کوئی کہ جس کے غضبناک ہو جانے سے خدا غضبناک ہو جاتا، جس کے مسرور ہو جانے سے خدا خوش ہو جاتا، وَنَحْنُ ہم انہی لوگوں میں سے ہیں کہ اگر ہم غضبناک ہو گئے تو خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس بات کو بس یہیں پہ تمام کرتا ہوں، اس بات سے پروف کر کے آپ کو کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، اگر ایک ملک کے بادشاہ کا وزیر دوسرے ملک میں ہو اور وہاں پر وہ وزیر تو بہت بڑی چیز ہوگی، اس سے بھی چھوٹا کر لیں اور لے لیں اور بھی نیچا کر دیں اس کا رتبہ، اگر تو بھی نیچا رتبہ جو ہے وہ سفیر کا ہے، وزیر تو اور بڑا ہو گیا، اور اگر وزیر گیا ہوا ہے تو اس کی عظمت کے لحاظ سے اگر وہاں کے لوگوں نے ذرہ برابر اس کے ساتھ بد احترامی کیا تو اس وزیر کی بد احترامی نہیں مانی جاتی بلکہ بادشاہ کی بد احترامی مانی جاتی۔ اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا تو اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں مانا جاتا، بادشاہ خوش ہوگا کہ اس ملک نے بہت احترام ہمارا کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ وزیر وہاں ناراضگی پیدا کرے تو طرف جو ہے وہ سمجھتا ہے وزیر نہیں ناراض ہے بلکہ بادشاہ ناراض ہے۔ جیسے یہ حالت ہے ویسے ہی خدا ایک مالک حقیقی ہے اور اس کے وزراء ایک خاص ائمہ اہل بیت ہیں، ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔
ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. اور جب خدا کی ناراضگی ہو گئی، خدا جو ہے ان سے غضبناک ہو گیا، تو ظاہر ہے خدا کے غضبناکی کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کرے. اب یہ کہ کچھ اصول ہیں اس کے عذاب نازل کرنے کے. کبھی دنیا میں کرتا ہے، کبھی وعدہ کیے ہے آخرت میں کرنے کا. اب آپ دیکھیں جب یہ طے ہو جائے کہ خدا اب اس سے ناراض ہو گیا اور عذاب اس کا مستقل ہے، ضرور کرے گا، وعدہ کر لیا ہے، تو صرف اگر کوئی اس عذاب سے رکوا سکتا ہے تو وہی یہ رکوا سکتا ہے جس کے سبب سے یہ ناراض ہوا تھا. وہی یہ کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ درست ہے مگر یہ کہ ایسا ہے اور ویسا ہے. کوئی تعویل وہی پیش کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ ناراض ہوا ہے، اور کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے. یہ مفہوم اگر آپ کے ذہن میں ہے تو شفاعت تو سمجھ میں آ گیا نا. شفاعت کے معنی کیا ہیں؟ شفاعت کے معنی ہی یہی ہیں کہ جس کو آپ نے ناراض کیا ہے اسی کا دامن پکڑ لیں کہ آپ راضی ہو جائیں تو وہ راضی ہو جائے گا. لیکن اگر وہی ناراض ہے تب تو پھر اب کوئی روکنے والا نہیں اس کو عذاب کرنے میں. سمجھ رہے ہیں نا آپ اس بات کو؟ اب تو کوئی نہیں روکے گا. اب بھی اگر آپ کا دماغ چل رہا ہے کہ نہیں ابھی بھی رک جائے گا، اب رکنے کے لیے سبب چاہیے. رحمت ہے اللہ کے پاس، اس کی رحمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن رحمت کو اس سے متعلق ہونے کے لیے سبب چاہیے. بغیر سبب کے رحمت متعلق نہیں ہو سکتی ہے. رحمت کی جگہ پر غضب ہے اس وقت. غضب کو رحمت میں اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہی بدل سکتا ہے جو اس کا محبوب ہے. اور اگر محبوب ہی سے آپ لڑے ہوئے ہیں تو پھر کون اس کے غضب کو رحمت میں بدلوا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کیا مصلحت ہے میں نہیں جانتا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی بات کا اعتراف لیا ہے کہ بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو کہا بغضاً لعبیک، آپ کے باپ سے بغض ہے اس لیے. توجہ کریں آپ، یہ اعتراف اس لیے لے لیا کہ قیامت تک آنے والے عقل مندوں کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ پھر وہ یہ نہ کہیں کہ اب بھی قاتلان حسین معاف کیے جا سکتے ہیں. توجہ کریں آپ، جو بغض ہے علی سے نفرت ہی ہے، تو جو رحمت الہی کی طرف لا سکتا تھا، غضب الہی روک سکتا تھا، جب اسی سے دشمنی کر لیا تو اب تمہیں کہیں چانس ہی نہیں ہے کہ عذاب رکوا سکو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جتنے طریقے سے عذاب ہو سکتے ہیں سارے عذاب ان کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور کتنی روایات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، پیغمبر تک نے فرمایا ہے. یہاں تک کہ آپ انہی روایات میں دیکھیں کہ غضبناک ہونے کی وجہ سے پیغمبر نے بد دعا تک کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور سارے ظالمین کشتوں کو چھوڑ کر کے شب کی تاریکی میں شام غریبہ میں اپنے ایک طرف جا بیٹھے، اس وقت ایک شخص نے امام کی ساتھ جو بے ادبی کی تو تاریخ نے لکھا کہ امام کے ہاتھوں میں انگشتری تھی. ایسے ایسے لوگ آپ سوچ سکتے ہیں، کبھی تصور کر سکتے ہیں. وہ شخص جو کہ امام حسین علیہ السلام کے اونٹوں کا ساربان تھا، اس کو ایک ازار بند پسند تھا. وہ امام کی شہادت کے بعد اس نے چاہا کہ یہ ازار بند مجھے مل جائے، اور امام کا ازار بند کھول رہا تھا تو امام نے ہاتھ یہاں پہ لگا لیا. شہادت کے بعد یہی اس کے لیے کافی تھا معجزہ میں بدلنے کے لیے.
لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے خنجر سے اس ہاتھ کو بھی کاٹا، اس کے بعد دوسرا ہاتھ آپ نے لگایا تو اس کو بھی کاٹا۔ آپ دیکھیں کہ تصور ہو سکتا ہے کہ جو مدینے سے چلا ہو ساتھ میں وہ ایسا نکل جائے گا۔ اسی طرح انگشتری لینے کے لیے جو ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ ظالم چلا انگشتری لینے کے لیے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ پھر سے قیامت برپا ہوئی، اس نے ایک نیزے کے ٹکڑے کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد امام کی انگشتری کو اتارنا چاہا۔ جب نہیں اتر رہی تھی تو انگشتری اتارنے کے لیے انگلی کو کاٹ دی۔ ایسے حالت میں رسول برآمد ہوئے، دیکھا اس نے کہ ایک اونٹ ہے جو نور کا ہے، اس پر ایک عماری ہے، ہودج ہے، اس پر آئی وہ عماری نزدیک تو ایک بزرگ باہر نکلے اور ان کے سر بکھرے تھے، بال، عمامہ نہیں تھا، کھلا تھا سر، پیر میں ان کی جوتیاں نہیں تھیں اور گلا کھلا ہوا تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھی۔ ان کے بعد دوسرے بزرگ نکلے، اس کے بعد ایک بی بی نکلی، واہ حسینہ کہتے ہوئے، اور اپنے اس میت سے لپٹ گئیں۔ رسول اللہ بڑے غضبناک ہو کے دوڑے اور اس شخص سے کہا قبح اللہ وجہک، تیرے صورت کو خدا بشکل کرے، وسودک اللہ، اور تیرے صورت کو سیاہ کرے، میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا؟ عزیزو روایتوں نے لکھا کہ اس کا بیان ہے کہ صبح اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا دعا مانگ رہا تھا کہ بار الہ اسے پھر اپنی حالت پر پلٹا دے، اور بڑا گریہ کر رہا تھا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں ایسا کیا؟ تو اس نے یہ پوری داستان بتائی۔ آپ دیکھیں غضبناک ہوئے، رسول کی نہیں ہوئے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کے بیٹے ہیں حسین، رسول کے نواسے نہیں، بیٹے ہیں حسین۔ قرآن نے کہا ہے اپنا انا و ابناکم، تو اب ان کے اوپر ظلم، رسول پر ظلم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کی اولاد کے ساتھ قید خانے میں کیا کیا نہ ہوا۔ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے کہ ایک بیٹا ایسا ہے جس کے ہڈیاں اور چمڑے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جب یزید نے حداد کو بلایا تھا اور رہائی دی تھی سید الساجدین کو، تو کہا تھا کہ ان کی زنجیریں کاٹ کے ہٹا دو، تو لکھا یہ ہے کہ آپ کے گوشت ختم ہو چکے تھے، زنجیریں ہڈیوں میں گڑ گئی تھیں۔ عزیزو جب کاٹ کے نکالی گئی تو کس طرح سے نکالی گئی؟ یہ ایک راوی ایسا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ جب میں مدینے گیا تھا اور امام کے پاس بیٹھا تھا، منہال کہتا ہے، تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام کے پیر سے ردا ہٹ گئی ہے، تو جگہ جگہ پر نشان بڑے گہرے بنے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا اے منہال یہ زنجیروں کے نشان ہے۔ عزیزو اس کے بعد منہال نے کہا، میں نے پوچھا مولا اور بھی اس طرح کے نشانات ہیں؟ آپ نے اپنا گلا کھولا اور آپ نے اپنا سینہ دکھایا، میں برداشت نہ کر سکا۔ میں کہوں گا منہال ارے تم کیا برداشت کرتے؟ محمد حنفیہ نے جب سید الساجدین سے ملے اور چاہا گلے ملے تو کہا چچا ہمیں گلے نہ لگائیے۔ پوچھا کیوں؟ ایک مرتبہ گلا کھولا، کہا چچا دیکھیے محمد حنفیہ نے دیکھا تو غش میں چلے گئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اے محمد حنفیہ، ارے تم نے سید الساجدین کے سینے کا سوراخ دیکھا مگر برداشت نہ ہوا، ذرا اس بہن سے پوچھو جس کی آنکھیں بھائی کو قتل ہوتے دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی اے پسرے ساتھ، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلب اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد۔ معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما،
بارلا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بارلا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان تمام محبان آل محمد کے دلی حوائج کو بارلا بار الہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد کے مریضوں شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو اس عبادت کو قبول فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، امام کو ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین الحسن۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے نا؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ کرتی تھی سکینہ رو رو کے یہ نو